فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. ما بعد، آج کی محفل کی رونق میرے روحانی ڈاکٹر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، مولانا ریاض مصعب والے باری صاحب، مجھے بیٹے کی طرح محبت کرنے والے مولانا غلام نبی صاحب نقشبندی، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سراج الرحمان صاحب، اور شہر میں دعوت تبلیغ کا سکول مرکز ملے پلی کے امام خطیب حضرت مولانا عبد الملک صاحب مظاہری، مولانا قطب الدین صاحب چشتی صاحب، اور بہت سارے علماء کرام، میرے بھائی بزرگوں، پردے کے پیچھے بیٹھی میری ماں و بہنوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں تو آپ کے حیدرآباد میں رہتا ہوں، جب آپ کا حکم ہوتا رہے گا میں آتا رہوں گا۔ دعوت و تبلیغ کہتے چلاتے بہت وقت ہو گیا، ہم دعوت کب دیں گے؟ ہم لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں بہت وقت ہو گیا، مسلمان کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے کب؟ اگر آپ لوگوں نے یہ تعارف کرایا ہوتا تو کل کا اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار، کیونکہ UNO جس کی اجازت نہیں دیتا تھا کسی کے مذہب کی جگہ پر حملہ کیا جائے، اس دیش کا کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا تھا کہ کسی مسجد کو شہید کیا جائے، اور کسی کا دل گواہی نہیں دیتا کسی کے مذہب پر چوٹ پہنچائی جائے۔ اتنا بڑا گمراہ ایک آدمی آج آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہے۔ اگر آپ نے حضرت مولانا جیسی پیار محبت ہم لوگوں کے ساتھ کی ہوتی، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ کی ہوتی، تو کل کے بلبیر سنگھ کوئی محمد عامر، محمد عمر کی شکل میں آپ کے سامنے سبق سنا رہے ہوتے یا سبق سن رہے ہوتے۔ مجمع تو بہت سنتا رہتا ہے، ہمارے بیچ میں بہت شعر و شاعری ہوتی ہے، ہم لوگ لطیفے سننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ زمانہ تو بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اگر ہم نے خالی یہ بتا دیا ہے کہ مسلم ایمان والا مسلمان ہوتا ہے، اسلام سلامتی کراتا ہے، مسلم ایمان کیا ہے؟ اگر یہ بتا دیا ہوتا اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو ماننا، اسی کی ماننا، اس کے طریقے سے ماننا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو اپنے نبیوں کے ذریعے اس نے بھیجا ہے، جو پیغام دے کے امبر والے نے بھیجا ہے وہ پیغمبر کی بات مانیں، جو گیان اوترت ہوا ہے آسمان سے اس اوتار کی مانیں، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، اصل میں علماء اکرام کی محفلوں میں آنے سے ہمیں بہت ساری برکتیں حاصل ہوتے ہیں، اور برکتوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے میرے بھائیوں، ہم دعوت کے سلسلے میں اسلام کے تعلق سے جو بھی سنتے پڑھتے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور عمل پیرا کرنے کے لیے بار بار وہ موضوعات ہمارے سامنے سے اسکرین پر گزرتے ہیں ہمارے دماغ سے، تو ہمارے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میں یہیں حیدرآباد میں آیا 3.5 سال پہلے، تو میں بھی حیدرآباد گھومتے پھرتے، کیونکہ روڈ سڑکوں کو نہیں جانتا تھا، تو میں ایگزیبیشن میں گیا، تو وہاں پر ایک سرکس گراؤنڈ میں سرکس لگا ہوا تھا۔ اس سرکس میں کاریں جیپیں موت کے کنویں میں گھوم رہی تھی، اور موت کے کنویں میں جو ڈرائیور تھے ایکسپرٹ، کوئی موٹر سائیکل چلا رہا، کار چلا رہا تھا، میں نے ان سے ملاقات کی، میرے بھائی آپ اتنا خطرناک کھیل کس لیے کھیلتے ہیں، کیسے سیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا پہلے تو ہم نے گاڑی ایسے ہی ہاتھ کونی گھٹنے تڑوا کر چھلوا کر چوٹ کھا کے سیکھی، پھر ہم نے سڑکوں پہ چلانا سیکھا، آج ہم اس پر اتنی مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ اس موت کے کنویں میں جہاں کہتے ہیں گر جائے گی، اتنے ٹیڑھا کر کے آپ کہتے ہیں 70 ڈگری کے کون پر مڑ کر بھی چلا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، آج آپ اور ہم دعوت کیسے دی جائے اس کام کے لیے جمع ہو گئی۔ اگر ہم اس کام کی ضرورت محسوس کریں، جیسے سرکس والا اس کو 70 ڈگری کون پر جھک کر چلا لیتا ہے، اگر آپ دین کو سمجھ لیں، اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، اس کو عام کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج جو تقریر سنیں گے
ان جو آپ کے دلوں میں اترے گی، اس کو عمل میں لائیں گے تو میرے بھائیوں کام بن جائے گا۔ ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے بعد میں رک رہا ہوں۔ دعوت دینے کا طریقہ اہم کیا ہے؟ جیسے حضرت مولانا نے توحید، رسالت، آخرت، دوزخ، جنت، اور جو آدمی اللہ کو ایک مانے، اللہ کے طریقے سے مانے، دیکھو اللہ کو تو ماننے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اللہ اس کے طریقے سے نہیں مانتے۔ اور وہ طریقہ کون سکھائے گا؟ ہمارے نبی جو سکھاتے ہیں، سیرت نبی، 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، یہ کتابیں، ان کو تقسیم کر کے ہم ان کو اسلام پہنچا دیں۔ کیونکہ میں معاف کرنا بدگمان تو نہیں ہوں آپ حضرات سے، آپ لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام ہوتا تو دوسروں کو دیتے، آپ کے پاس تو اس روایت ہے، کچھ روایتیں مل گئی، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، بچپن میں ختنہ کرا دی گئی، شادی جوان ہوں گے تو نکاح کرا دیا جائے گا، ہماری بیوی برقعے میں رہے، ہم چاہے سفار شرٹ رہیں، پینٹ بابو رہیں، جیسے رہے۔ آپ کے پاس روایت ہے، شادی کھانا کھچا کھچ بھرا ہونا چاہیے تب میری شادی ہو، کہ یہ وہ، میں ان باتوں کی تنقید کرنے نہیں آیا، بس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام آپ کے پاس نہیں ہے تو جو آپ کی کتابوں میں ہے دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے نہیں پہنچاؤ گے تو ایسی امت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے، ہر کچے پکے گھر میں یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ بلبیر سنگھ کے پاس پہنچ سکتا ہے تو کل کے ہروندر سنگھ اور نہ جانے کتنے ہمارے وینکٹیش راؤ، ہمارے پڑوسی مرلی، ان کے پاس پہنچے گا، اور وہ مبلغ کے دین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سے گزارش ہے، بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہیں، میں آپ کی بات یہ کہوں گا، جو کتابیں یہاں پر تقسیم کی جا رہی ہیں، جو بھی دعوت کی کتابیں جس بھی کسی عالم کی ہیں، ان کتابوں کو پڑھیے۔ خصوصاً میرے پیر محترم نے جو کتاب بڑے محبت کی زبان میں لکھی ہیں، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، اس میں 28 موضوع پر اسلام کا تعارف کرا کر کے جو آپ کو بات کی گئی ہے کہ اس میں کلمہ پیش کر، جو آدمی اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کے طریقے سے مانتا ہو، نبی کو بھی مانتا ہو، آخرت کو، دوزخ کو، جہنم کو، سب چیزوں کو مانتا ہو، وہ مسلمان ہے، بشرطے کہ وہ کسی پر ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیں، اور جو کتاب کل کی اوداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بیچ میں ہے، یہاں پہ ہمارے بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، کہنے کے لیے لوگ تیار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے ہچک رہے۔ اس جیون میں یہ کتاب بڑے موضوع ثابت ہو رہی ہے۔ آپ ان کی کتابوں میں، ان کی مبارک کتابوں میں، مقدس کتابوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، جن کا انتظار آپ آج کر رہے ہیں، وہ 14 سال پہلے آ چکے ہیں، ان کے سارے حوالے کتابوں میں دیے گئے ہیں۔ بہرحال ان کتابوں کو خرید کر 50، 100، 200 جتنے لوگوں کو آپ دودھ والے، پانی والے، ڈبے والے، پڑوسی، دور کے رشتہ دار جن کو آپ جانتے ہیں، ہمارے برادر وطن کو ان کی کتابیں بانٹ دیجیے، تقسیم کیجیے، رات کو ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ان کو توفیق دے، ہمیں اور آپ کا جنت کا راستہ دکھا دے۔ باقی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنے کی تھی۔ اب آپ کے بیچ میں ایک بات آتی ہے، ہم بہت سارے مسلمان ہمارے بیچ میں آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا؟ میرے بھائیو یہ بات پوچھنے کی ہوتی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے، بتاتا ہے میرے تعلق سے 5000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں آج سے پوچھتا ہوں ایک آدمی مجھے آج تک ایسا نہیں ملا جو خیرن کے زمانے کی نقل کر کے یہ کہے کہ ہم انصاری ہیں، انصار ہیں۔ کتنے مہاجرین آئے، ہم ان کو اپنے گھر میں اپنا بھائی، بیٹا، اپنا رشتہ دار بنا کے رکھیں گے، ایک بھی مسلمان میرے سامنے حیدرآباد میں نہیں آیا۔ میرے بھائی بزرگوں، میں آپ کی شکایت لے کر نہیں، میں ایک کام لے کر ایک پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کام سیکھنے کے لیے جماعت میں جائے، دوسری جگہ جائے، ان کے اخراجات بعد میں ان کے آنے کے بعد ان کے بھائی بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں گے تو میرے بھائیو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ کتنے سارے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے شہادت پیش کرنے کے بعد بھی ان کو ماحول نہیں ملنے کی وجہ سے وہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے انصار بن جائیے، انصار نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو راستے کھول رہا ہے۔ آپ کا ہمارا موقع ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت مان کر اس پر کام کریں۔ میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، جو کتابیں جہاں کہیں بھی دعوت کی کتابیں مل رہی ہیں، ان کتابوں کو 100، 200، 500 ایک مشن بنا کر کے اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے برادر وطن کو پہنچائیں گے۔ اور دعوت کا طریقہ کار حضرت مولانا کے سے عرب ریاض موسیٰ مالباری صاحب نے آپ کو بتایا، خصوصاً حضرت مولانا آپ کو ان چیزوں کے تجاویز پیش کریں گے، کیا کیا آپ کے سامنے اڑچنیں ہیں جو آپ کے دل میں خناس ہے، ان کو دور کر لیجئے۔ آج بھی موقع مل رہا ہے، روحانی ڈاکٹر ہمارے بیچ میں دعوت کے ڈاکٹر آئے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرا لیجئے، سارا علاج ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔